آیا نمبر 84 جی موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اب یہ بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ لوگ ڈر جاتی اور موسیٰ علیہ السلام سے شکایت بھی کرتی کہ یا موسیٰ کیا ہے یہ حالت ہماری، پہلے بھی ایسا ہی تھا اب بھی ایسا ہی ہے، کیا فرق پڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ثابت قدم رہو، اللہ حق پر رہنے والوں کے ساتھ ہے، آج نہیں تو کل حالات اچھے ہوں گے، لیکن بدلنا نہیں ہے، حق سے ہٹنا نہیں ہے، باطل کو اپنانا نہیں ہے. وہ خالہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم والو، ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، فعلیہ توکلو اسی پر توکل کرو. یہی ضمیر شان ہے، تو اللہ ہی پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین اگر تم مسلم ہو. اب مسلمانوں کے اوپر آزمائش ہے، ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، بہت سی آزمائش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافر مشرک کیسے ہیں، ان کی عیاشیاں کیسے ہیں، کیسے آزادانہ زندگی کے متحمل ہیں، انہوں کیسے آزادانہ زندگی گزار سکتی. ہمارے اوپر کتنی بندش ہے، کتنا سوچنا پڑتا ہے، کہیں نکلنا پڑتا ہے تو ڈر خوف کے مارے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں ہے. اب یہ سمجھ کر ہمیں کیا ہے، یا مسلمانوں کو ایسی تکلیف ہے، ایمان پر ہیں اس واسطے تکلیف ہے، وہ لوگ کفر پر ہیں تو بھی آرام سے ہیں. تو ایک متزلزل یہ نہیں ہو جانا، قدم ڈگمگا نہیں جانا، کیونکہ اللہ آزماتا ہے، ان لوگوں سے ہمیں آزما رہا ہے. جیسا ایک ایگزامپل لینا، کیسا آزما رہا ہے اللہ، آزمائش میں مبتلا کیسا ہو رہی. ابو جہل کو آزمانا تھا اللہ، ہاں ابو جہل کی آزمائش تھی، لیکن اس کا تختہ مشق کون بنے؟ حضرت بلال بنے، سمیہ بنے، یاسر بنے؟ نہیں، ان کا بیٹا ان کے اوپر ہوا نا، لیکن ان کا کوئی نہیں تھا. مطلب سمیہ کیا ہے، پہلی شہید نہیں، پہلی خاتون شہید. کیا رتبہ ملا ان کو، ان کا کوئی نہیں بگڑا. اب بگڑنا کس کا تھا، کسے اللہ فتنے میں ڈالنا تھا، آزمائش کس پر تھی؟ ابو جہل پر تھی. ابو جہل کو آزمانے کے لیے تختہ مشق کون بنے؟ سمیہ بنے، یاسر بنے، اور ان کا بیٹا بھی تھوڑی حد تک تھا، لیکن وہ تو بچ گیا اور اس کے بہت سے کارنامے بھی سر انجام ہوئے. لیکن ہوا کیا، تختہ مشق بنانا لوگ بنے، اور بننا کے آزمائش کس پر تھی؟ ابو جہل پر تھی. تو ایسا ہی یہاں کیا ہے، ان لوگوں پر آزمائش چل رہی ہے. کس پر آزمائش ہے؟ فرعون پر آزمائش ہے. دراصل اللہ آزما رہا ہے فرعون کو، لیکن اس کا نشانہ کون بن رہے ہیں؟ بنی اسرائیل بن رہے ہیں. آزما رہا ہے اللہ فرعون کو، فرعون سرکش ہے. اب اس کی حجت تمام ہونا ہے، اس کی سرکشی تمام ہونا ہے. اس کی فطرت میں جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، یہ سرکش ہے، زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، حد سے بڑھ کر کرنے والا ہے، اس کے کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اسے سزا دینا مقصد ہے. تو اسے سزا دینے کے لیے اب اس کا تختہ مشق کون بنے؟ بنی اسرائیل بنے. بنی اسرائیل کا ایک مقام تو اچھا ہے، غرق ہوئے کون؟ فرعون غرق ہوا، اس کے ملائی ہی غرق ہوئے. بچا لیا اللہ نے قبطیوں کو، بنی اسرائیل کو بچا لیا، قبطیوں کو غرق کر دیا. تو یہ سمجھنا تھوڑا یہ مشکل لگ رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ہاں ماں سمجھ میں آیا. کس کو ڈالنا ہے؟ اگر ابو جہل کا ایگزامپل لیے تو ابو جہل کے اوپر آزمائش ہے، آزمائش کس پر ہے؟ ابو جہل کے اوپر ہے. لیکن اس کا یہ کون بن رہے ہیں نشانہ؟ سمیہ بنے، یاسر بنے. اب یہاں آزمائش کس پر ہے؟ فرعون پر ہے. فرعون کو آزمانا ہے، اس کے ملائی ہی کو آزمانا ہے. اس کا نشانہ کون بن رہے ہیں؟ بنی اسرائیل بن رہے ہیں، بس یہی بات ہے. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم اس کے فرما بردار ہو. ان کنتم مسلمین، اگر تم سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ ہمیں کر دیے ہیں، وی ہیو سرینڈرڈ ٹو دا ول آف اللہ. اب جس حال میں رکھے، جیسا رکھے، جو سچویشن آئے، جو حالات آئے، اسے نبرد آزما ہو جانا.
اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. ہمارا بھی حال یہی ہے, ہمارے حالات بھی بہت خراب ہیں, پھر بھی لوگ اس پر ہیں, اسی رویش پر ہیں. جو ہونا ہے وہ تو نہیں کر رہے. غالب ہے اگر اسلام تو آرام سے رہ سکتے مسلمان, آرام سے 5 وقت کی نماز ہے, پھر جو فرائض جو نوافل ادا کر دیتی ہیں, یا اپنے اللہ سے قربت کا جو ذریعہ اپنا لیتی ہیں وہ ہے. لیکن اگر مغلوب ہے اسلام تو ہمیں آرام سے بیٹھنے کا ہمیں نہیں متحمل ہم نہیں ہو سکتے. جان مال دامے درمے سخنے کس کے واسطے کام کرنا ہے؟ دین کے علمبرداری کرنا ہے, دین کی سربلندی کے واسطے کام کرنا ہے. اگر دین مغلوب پڑا ہے اور ہمیں بڑے آرام سے ہیں, اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھرنے والا یہ نہیں ہے معاملہ. اللہ سے محبت کا بڑا ہم دم کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں کیا؟ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہے, پھر بھی ہمیں بڑے آرام سے ہیں, عیاشی میں ہیں, ہمارے شب و روز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ اللہ کو نہیں پسند. مکی دور اگر ہمارا گزر رہا ہے تو الگ زندگی ہماری ہونی چاہیے. اگر مدنی دور ہے, آرام ہے, فتح ہو رہی ہے, اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے, تو وہ الگ ہے. ہمارا کیا ہے اب؟ مکی دور ہی ہے, غالب نہیں, مکی دور. اسلام غالب نہیں ہے, دین غالب نہیں ہے, دین مغلوب پڑا ہے. کئی ایسے چیزیں ہیں جو ہے نا ہمیں نہیں کر سکتے, آزادانہ نہیں کر سکتے, چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ مسجد بنانے گئے تو آپ کو آسانی سے پرمیشن ملتا ہے کیا؟ نہیں نہیں. نہیں ملتا. ہمارا ایک یہ تھا, وہ بیچنا پڑا, وہ سائٹ بیچنا پڑا ایک جگہ, پروٹیسٹ آ گیا, آزو بازو والوں سے پروٹیسٹ آ گیا. مسجد بھی نہیں بولے تھے, اناؤنس نہیں کرے تھے. وہ کیسا کہ معلوم ہو گیا, انہوں مدرسہ چلاتی, انہوں قرآن پڑھاتی, آواز آتی, ہم لوگوں کو ڈسٹربینس ہوتا ہے, ایسا پروٹیسٹ لے کے آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ دین غالب ہے کیا ہمارا؟ دین غالب نہیں ہے, مغلوب ہے نہیں ہے. دین. مغلوب ہے. تو ہماری زندگی کا حال بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ دین کو غالب کرنے کے واسطے کوشش کرنا. ہمیں عیاشی میں مبتلا ہو جا کو, دنیا میں مست ہو جا کو, مگن ہو گئے تو اب وہ اللہ کو پسندیدہ شے نہیں ہے, یہ محبوب نہیں ہے اللہ کو.